اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کیا تم نے دیکھا ہے، دیکھو تو اور غور تو کرو تم لوگوں، تم نے لات اور عزیٰ کے بارے میں غور کیا اور منات الثالثۃ الاخری، تم نے یہ تین دیویاں بنا رکھی ہیں۔ الکم الذکر ولہ الانثیٰ، کیا تمہارے لیے تو مذکر بیٹے تمہیں پسند ہیں اور اسے تم نے بیٹیاں الاٹ کی ہیں۔ تلک اذا قسمۃ ضیزیٰ، یہ تو بڑی بھونڈی تقسیم ہے جو تم نے کی ہے، کہ خود اپنے لیے بیٹے پسند ہے، اللہ کو الاٹ بھی کی تو بیٹیاں، اور ان کی حقیقت کوئی ہے ہی نہیں۔ ان ہی الا اسماء سمیتموها انتم وآباؤکم، یہ کچھ نہیں ہے سوائے اس کے کچھ نام ہیں جو دھر لیے ہیں تم نے اور تمہارے آباء و اجداد نے۔ ما انزل اللہ بہا من سلطان، اللہ نے ان کے لیے کوئی سند نہیں اتاری۔ ان یتبعون الا الظن وما تهوى الانفس، یہ نہیں پیروی کر رہے مگر اپنے صرف ظن کی، اپنے گمان کی، ظن و تخمین، اٹکل پچو، یا تهوى الانفس جو خواہش نفس ہے، وشفل تھنکنگ ہے، انہوں نے کچھ چیزیں بنا لی ہیں اپنی خواہشات ہی کو عقائد کی شکل دے دی ہے۔ وَلَقَدْ جَاءَهُم مِّن رَّبِّهُمُ الْهُدَىٰ، جبکہ ان بدبختوں کے پاس ان کے رب کی طرف سے یہ الہدا آ گیا، قرآن آ گیا، محمد آ گئے۔ ام للانسان ما تمنا، کیا انسان کو وہ مل جائے گا جس کی وہ آرزو کرتا ہے؟ فللہ الآخرۃ والأولیٰ، آخرہ اور اولا، اولا دنیا، سب اگلا پچھلا، آخرہ اور دنیا، سب کا اختیار مطلق اللہ کے ہاتھ میں۔ وَكَم مِّن مَلَكٍ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِي شَفَاعَتُهُمْ شَيْئًا، اور کتنے ہی فرشتے ہیں آسمانوں میں کہ ان کی شفاعت ان کے کسی کام نہیں آئے گی۔ وہ شفاعت کر رہے ہیں للذین آمنوا، اے اللہ ان کو بخش دے جو ایمان لائے، ان کے حق میں کوئی شفاعت نہیں کرے گا۔ جیسے کہ ہم پڑھتے ہیں سورہ مومن میں، فرشتے جو ہیں یستغفرون لمن فی الارض، زمین والوں کے لیے استغفار کرتے ہیں، لیکن ان کے لیے کوئی سفارش نہیں ہے۔ لا تغنی شفاعتهم شیئا الا من بعد ان یأذن اللہ لمن یشاء ویرضی، وہ تو جس کے لیے اللہ اجازت دے گا، چاہے گا، اس کو اجازت ہوگی تو اس کو فائدہ پہنچے گا۔ ان الذین لا یؤمنون بالآخرۃ لیسمون الملائکۃ تسمیۃ الانثیٰ، یہ لوگ کہ جو آخرت پر ایمان نہیں رکھتے، انہوں نے فرشتوں کے نام رکھ دیے ہیں مؤنث، یہ فرشتوں کے نام پر انہوں نے اپنے خیال کے مطابق یہ دیویاں جو ہے وہ گھڑ لی تھی۔ ما لہم بہ من علم، ان کے پاس کوئی علم نہیں، کوئی دلیل نہیں، نہ عقلی دلیل اور نہ کوئی اللہ کی اتاری ہوئی کسی کتاب سے کوئی سند۔ ان یتبعون الا الظن، وہ نہیں پیروی کر رہے مگر صرف ظن کی، گمان کی۔ وان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور ظن جو ہے وہ حق سے انسان کو مستغنی نہیں کر سکتا۔ حق وہ ہے جو آ رہا ہے اللہ کی طرف سے، جو وحی کیا جا رہا ہے، یا پھر یہ ہے کہ انسان کا وہ علم ہے کہ جو ان السمع والبصر والفؤاد، اس سے جو حاصل ہو رہا ہے، اس کی آبزرویشن ہے اور یہ سینس ڈیٹا کو پروسیس کر کے نتیجہ نکالتا ہے عقل سے، وہ علم ہے۔ العلم و علمان، یا علم وہ ہے ایکوائرڈ نالج، اور یا علم یہ ہے جو ریویل نالج ہے، باقی ظن و تخمین کی کوئی حیثیت نہیں۔ فَأَعْرِضْ عَمَّنْ تَوَلَّىٰ، تو اے نبی جو پوچھ موڑ رہا ہے، روگردانی کر، آپ بھی اس سے ذرا اعراض کر لیجئے، آپ بھی اس کے زیادہ درپے نہ ہوں، زیادہ پیچھا نہ کریں ان کا۔ عن ذکرنا، جس نے پیچھ موڑ لی ہے ہمارے ذکر سے، وَلَمْ يُرِدْ إِلَّا الْحَيَاةَ الدُّنْيَا، اور اس کا کوئی مقصد نہیں سوائے دنیا کی زندگی کے، اس نے مطلوب بنایا دنیا کی زندگی۔ وہ ہم سورہ بنی اسرائیل میں پڑھ چکے ہیں یہ مضمون۔ من کان یرید العاجلۃ عجلنا له فیہا ما نشاء لمن نرید ثم جعلنا له جہنم یصلاها مذموما مدحورا ومن اراد الآخرۃ وسعى لها سعیها وهو مؤمن فاولئک کان سعیهم مشکورا۔ تو یہ لوگ جو ہے طالب ہیں دنیا کے صرف، ذالک مبلغهم من العلم، یہ ان کے علم کی رسائی یہیں تک ہے، اس سے آگے ان کے ذہن اتنے چھوٹے ہیں، ان کا ظرف اتنا تنگ ہے کہ آخرت کا علم جو ہے وہ ان کے ذہنوں میں آ ہی نہیں رہا۔ حالانکہ ذرا وسعت ظرف ہو کہ انسان سوچے کہ کیا بس یہی دن عمر دراز مانگ کے لائے تھے، 4 دن 2 آرزو میں کٹ گئے، 2 انتظار میں، کیا یہ زندگی ہے؟ اشرف المخلوقات، مسجود ملائک، اور زندگی یہ 30 40 50 برس۔ تو اسے پیمانہ روز و فردا سے نہ لاپ، جاویداں ہر دم جواں پہم دواں ہے زندگی، وہ زندگی تو بہت طویل ہے۔ ذالک مبلغہم من العلم، یہ دنیا ہی کے اندر الجھ کر رہ گئے، یہی ان کی پہنچ ہے، رسائی ان کی علم میں اور فہم میں یہیں تک ہے۔ ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ، یقیناً آپ کا رب خوب جانتا ہے ان کو بھی
کہ جو اس کی راہ سے بھٹک گئے، وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اهْتَدَىٰ، اور وہ خوب جانتا ہے ان کو بھی جو ہدایت پر ہیں۔ وَلِلَّهِ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، اور یقیناً اللہ ہی کا ہے جو کچھ کہے آسمانوں میں اور جو کچھ کہے زمین میں۔ لِيَجْزِيَ الَّذِينَ أَسَاءُوا بِمَا عَمِلُوا، تاکہ وہ بدلہ دے ان کو جنہوں نے سیئات کمائی ہیں، برائی کمائی کی ہے، بری کمائی کی ہے، ان کو برا بدلہ ملے۔ وَيَجْزِيَ الَّذِينَ أَحْسَنُوا بِالْحُسْنَىٰ، اور بدلہ دے وہ ان کو جنہوں نے نیک کام کیے، اچھے کام کیے، اچھائی کا بدلہ۔ الَّذِينَ يَجْتَنِبُونَ كَبَائِرَ الْإِثْمِ وَالْفَوَاحِشَ إِلَّا اللَّمَمَ، دیکھیے تیسری مرتبہ وہ مضمون آ رہا ہے، بڑے بڑے گناہ ان سے بچو، کبائر سے بچو، پہلے یہ طے کرو۔ اصل میں تو ان کا مرحلہ اثر کرنا مشکل ہے۔ ہوتا کیا، کبائر میں سے کسی ایک کو تو آدمی کہتا ہے مجبوری ہے جی کیا کروں، اس میں تو ملوث ہے۔ اب سود کے بغیر تو نہیں ہے صاحب، فیکٹری چلانی ہے، مل چلانا ہے، کیسے ہوگا، لہٰذا یہ تو میری مجبوری ہے۔ ملازم کہے گا رشوت کے بغیر تو گزارا نہیں ہوتا، کہاں سے میں بچوں گی تعلیم کا بندوبست کروں، کہاں سے لاؤں، مکان کا کرایہ کہاں سے دوں۔ کبائر کو تو آدمی نے کر لیا کسی نہ کسی دلیل سے اپنے لیے جائز۔ بھائی اگر نہیں ہوتا گزارا تو تم چھابڑی لگاؤ نا، چھابڑی والا تو لے آتا ہے شام تک، جو اینٹیں ڈھو رہا ہے وہ بھی شام کو 60 روپے لے رہا ہے، تو 70 روپے لے رہا ہے، 100 روپے لے رہا ہے، کیوں حرام خوری کرتے؟ لیکن نہیں، کبائر کو تو ایک ایک نے سب نے اپنے لیے ایک گناہ تو جو ہے حلال کیا ہوا ہے۔ اب سارا زور آیا تو صغائر کے اوپر، چھوٹی چھوٹی چیزوں پر، اسی پر بحثیں ہیں، اسی پر من دیگرم تو دیگری، تم اور ہو میں اور ہوں، تم نے یہ آمین زور سے کہہ دی، تم اور ہو گئے میں اور ہوں، تم نے رفع دین کر دیا، تم کوئی اور ہو، کوئی اور مخلوق کی کوئی اور ہو، کہیں شاید مریخ سے آ گئے ہو، اب مسجد سے نکلے تو مسجد کو دھویا جائے گا۔ یہ فرمایا الذین یجتنبون کبائر الاسم والفواحش، وہ لوگ جو بڑے بڑے گناہوں سے اور فحش سے، بے حیائی سے بچتے رہیں، الا اللمم، ہاں کبھی کوئی چھوت لگ گئی تھوڑی سی، کوئی صغائر، مراد یہاں پر صغائر ہے، لمم یہاں صغائر کے لیے۔ ان ربک واسع المغفرہ، دیکھیے واسع کا لفظ آ گیا، واسع ثلاثی مجرد میں اس میں فاعل ہے، اور وہ ہے موسع، کسی اور شے کو وسعت دینے والا۔ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، ہم ابھی اس کو وسعت دیں گے۔ ان ربک واسع المغفرہ، یقیناً آپ کا پروردگار جو ہے بہت بہت وسیع مغفرت والا ہے، وہ عالم بکم، اور وہ تمہیں خوب جانتا تھا اس وقت بھی، اذ انشأکم من الارض، جبکہ تمہیں زمین سے اس نے اٹھایا، تمہاری تخلیق کا مادہ جو ہے وہ مٹی سے جب کہ آغاز کیا۔ وَإِذْ أَنْتُمْ أَجِنَّةٌ فِي بُطُونِ أُمَّهَاتِكُمْ، اور وہ اس وقت بھی تمہیں دیکھ رہا تھا اور تم سے واقف تھا جبکہ تم اپنی ماؤں کے پیٹوں میں جنین کی شکل میں تھے۔ فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ، تو اپنے آپ کو بڑا مزکا اور بہت نیک اور بہت متقی نہ سمجھو، وہ عالم بمن اتقى، وہ خوب جانتا ہے جو تقوی والا ہے۔ وہی مثال آئے گی، تھوتھا چنا باجے گھنا، جہاں حقیقت تقوی نہیں ہوتی وہاں مظاہر تقوی پر بہت زور ہوتا ہے، حقیقت تقوی ہے نہیں، حرام خوری ہے، لیکن یہ کہ مظاہر تقوی کے اوپر زور اس لیے دیا جائے گا، چھوٹی چیزوں کے اوپر ایمفیسس اس لیے ہوگا۔ فلا تزکوا انفسکم، نہ اپنے آپ کو سمجھو بڑے متقی اور بڑے پاک اور بڑے پاک باز۔ هو عالم بمن اتقى، صدق اللہ العظیم۔